بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، جو کہ مصحف کی ترتیب ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی ہے، چونکہ سورہ انفال جو ہے وہ اس میں جنگ بدر کے واقعات کا تذکرہ ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں جنگ احد کے واقعات کا تذکرہ ہے، جو کہ ہجرت کے بعد ہجرت کے تیسرے سال میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں. تو سورہ انفال کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. اس صورت میں بنیادی طور پر اس صورت کا جو پس منظر ہے اس میں دو بڑے واقعات ہیں. ایک تو یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے جو اس صورت کا پس منظر ہے، جس کو جاننا ضروری ہے تاکہ صورت کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو سکے. دوسرا جو ہے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ آیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور جب مناظرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جوابات دیے تو پھر آخر میں مباہلے کی دعوت دی، جس کو انہوں نے ٹال دیا تھا. تو یہ دو واقعات ہیں جو اس صورت کا پس منظر ہے. اس صورت کا پس منظر یہ دو بڑے واقعات ہیں. اسی لیے اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت غزوہ احد کے اندر جو بظاہر شکست کی صورت بن گئی اس کے اسباب بھی بیان کرے گا، اور اسی طرح عیسائیوں کے اوپر رد بھی کرے گا، اور عیسائیوں کے شبہات کا جواب بھی ذکر کرے گا. تو اس صورت کا ربط سورۃ البقرہ کے ساتھ تو کئی اعتبار سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو بالکل آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، مغضوب علیہم اور ضالین کا. تو سورۃ البقرہ میں مغضوب علیہم کا تذکرہ ہو گیا، اور اب سورہ آل عمران میں ضالین کا تذکرہ ہوگا. یعنی کہ سورۃ البقرہ کے اندر یہود پر رد ہوا، اب سورہ آل عمران میں نصارہ کے شرک پر رد ہوگا. پہلے یہود کے شرک پر رد ہوا، اب جو ہے وہ نصارہ کے شرک پر رد ہوگا. اور توحید پر جو اعتراضات ہیں نصارہ کے، ان کا جواب دیا جائے گا ایک دوسرے طریقے سے. اس صورت کے اندر بھی وہی چار بڑے مسائل جو ہیں ان کا اثبات ہوگا، جو کہ جن مسائل کو پچھلی صورت کے اندر بیان کیا ہے کہ مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور مسئلہ انفاق. یہ چار مسائل جو ہیں وہ اس صورت کے اندر ان کا اثبات کیا جائے گا، لیکن ایک اور انداز سے. باقی جو اس صورت کا دعویٰ ہے وہ اثبات توحید ہے، اثبات توحید نصارہ کے شبہات کے جواب کے ذریعے توحید کا اثبات کیا جائے گا، اس کو ثابت کیا جائے گا. اور اس صورت کے تین حصے ہیں. اور جو چار حصے ہیں، اور پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے.
پہلا حصہ جو ہے وہ سورت کا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے، اور پھر اس حصے کے اندر جو ہے وہ 3 ابواب ہیں، جن میں سے پہلا باب جو ہے وہ 17 آیات پر مشتمل ہے۔ اس باب میں سب سے پہلے تو سورت کا دعویٰ ذکر ہوگا، اور پھر اس پر دلائل نقلیہ اور عقلیہ اور دلائل وحیہ کا ذکر ہوگا۔ تینوں طرح کے دلائل ذکر ہوں گے، دلائل عقلیہ بھی، دلائل نقلیہ بھی، اور دلائل وحیہ بھی۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے شبہے کا اجمالی طور پر جواب دیا جائے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھا ہے، اور پھر جو ہے وہ وعید ہوگی، تخویف ہوگی، اور آخر میں جو ہے وہ ترغیب الی الآخرہ، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا، یہ پہلی 17 آیات میں مجموعی طور پر، اجمالی طور پر یہ مضامین بیان ہوں گے۔ سمجھ آ گیا؟ جی سر آگے۔ جی سر۔ اب جو ہے وہ سورت میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی مراد اور ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز، قرآن مجید کا معجز ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے اس سے۔ تو کہا الف لام میم۔ اب دعوی توحید کا ذکر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا هو، اللہ جس کے علاوہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود مألوہ جو عبادت کو ڈیزرو کرتا ہو واقعتاً، الا ہو، مگر وہی ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو کہ حقیقت میں معبود برحق ہے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں اللہ ہی معبود برحق ہے؟ کیونکہ الحی القیوم هو الحی وهو القیوم، هو الحی القیوم، اللہ جو کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، وہی الحی اور القیوم ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ الحی اور القیوم ہے، تو اسی کو معبود برحق ہونا چاہیے، کیونکہ معبود اسی کو ہونا چاہیے جس کی حیات کاملہ ہو، اور جو خود سے قائم ہو، اس کا وجود اپنے قیام کے لیے کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ اگر تو کوئی ذات جو ہے وہ حیات کاملہ سے متصف نہیں ہے، اس کے اندر حیات ناقصہ پائی جاتی ہے یا سرے سے حیات پائی نہیں جاتی، تو اس کو معبود کیوں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر ہے کیا جو اس کی عبادت کی جائے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر حیات تو پائی جاتی ہے لیکن حیات ناقصہ ہے، تو لازمی طور پر وہ اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی اور کی محتاج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی ذات جو خود محتاج ہے کسی اور کی، وہ پھر یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کے سامنے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرے۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی لیے بعض آثار کے اندر یہ آتا ہے، بعض احادیث کے اندر، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے وہ ان 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو ہے، یہ الحی اور القیوم آتا ہے آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جو سورہ آل عمران میں شروع میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور جو سورہ طٰہٰ کے اندر ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو علماء کی ایک بڑی تعداد کی رائے میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ آیات اکثر میں نے
دیکھا ہے علماء کو کہ وہ جب دعا کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو وہ یہ آیات پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور یہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو دعا کے آغاز میں یہ آیات پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ مجرب ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، یہ صدق رسالت پر دلیل وحی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا ہے اس اللہ نے آپ پر الکتاب کو بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یا حق کے ساتھ نازل کیا ہے کہ اس کا نازل کرنا جو ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس حال میں کہ مصدقاً، کہ یہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ، اس چیز کے لیے کہ جو کہ اس سے پہلے ہے، بین یدیہ جو اس کتاب سے پہلے ہے، یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے، من قبل، اس کو نازل کرنے سے پہلے، یہ من قبل کا تعلق انزلہ کے ساتھ ہے، انزل التوراۃ والانجیل من قبل، یعنی کہ من قبل ذالک، اس کتاب کو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور اس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے۔ جی امجد بھائی۔ جی شیخ صاحب، یہ جو بین یدئی کی یہ جو یہ کا جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بین یدیہ الکتاب کی طرف جا رہی ہے، یہ الکتاب، الکتاب قرآن کی؟ جی اور الکتاب سے مراد قرآن۔ اچھا، اس میں شیخ صاحب یہ جو تکرار نہیں آ رہی کہ ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی ان کی تصدیق کے لیے جو آپ سے پہلے ہیں، یعنی وہ تورات اور انجیل ہی ہوں گے اس میں، یعنی شامل ہیں، تو پھر تورات اور انجیل کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ادھر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ قرآن مصدق ہے اپنے سے پہلی کتابوں کا، اور پھر یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ الگ باتیں ہیں نا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا ہے من قبل، اس کتاب سے پہلے، ہدی للناس، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کتابوں کو نازل کرنا لہدایت الناس، یعنی کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ وانزل الفرقان، اور اسی اللہ نے، الفرقان سے مراد یہاں پر دیگر کتب ہیں، اگرچہ اس میں علماء کے دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید کا ذکر ہوا اور تورات اور انجیل کا ذکر ہوا تو الفرقان سے مراد باقی جو دیگر اللہ رب العزت نے صحائف اور کتابیں نازل کی ہیں وہ مراد ہیں الفرقان۔ وانزل الفرقان، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو ہے اس کو نازل کیا، یعنی کہ وحی، پھر یہ تمام چیزوں کو شامل ہے جن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب جب اللہ نے یہ نازل کیا ہے ان کتابوں کو اور ان میں لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے تو اب اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کا کفر کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا جو ہے وہ نشانہ بنے گا۔ کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، ان کے لیے سخت سزا ہے۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت زبردست ہے، غالب ہے، اور ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ تخویف ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے پر۔ اب مزید جو ہے وہ توحید کی وضاحت کرتا ہے، توحید فی العلم کا بیان۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ جو ہے وہ اس پر مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ لا یخفی علیہ شیء، یہ نکرہ سیاق نفی میں، یہ قاعدہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو غالباً، کہ نکرہ جب سیاق نفی میں آتا ہے تو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ جب نکرہ نفی کے یا نہیں کے یا استفہام کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سیاق میں آتا ہے، تو اس کے معنی کے اندر عموم پایا جاتا ہے۔ تو ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، لا یخفی علیہ شیء، یعنی کہ لا یخفی شیء علیہ، اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، وہ چیز چاہے زمین میں ہو چاہے وہ آسمانوں میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید فی العلم کا اس بات ہے، اور شرک فی العلم پر رد ہے، کہ وہ اللہ ہے کہ جس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی چیز مخفی نہ ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اب توحید فی التصرف کا بیان کرتا ہے، اور شرک فی التصرف پر رد کرتا ہے، کہ یہ جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اس کا علم بھی اکیلے اللہ کے پاس ہے، اور اس میں تصرف کرنا، اس میں تصرف کرنا، اس میں معاملات کو چلانا یا معاملات میں کم و پیشی کرنا، رد و بدل کرنا، یہ سب کا سب بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تصرف، توحید فی التصرف۔ هو الذی یصورکم، اور وہی ہے اللہ ہے کہ جو تمہاری تخلیق کرتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ کہاں پر؟ فی الارحامی، جب تم رحم میں، ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہو، رحم کی جمع الارحام۔ کیف یشاء، جیسا بھی وہ چاہتا ہے۔ تو توحید فی العلم اور توحید فی التصرف، شرک فی العلم کا رد کیا اور شرک فی التصرف کا بھی رد کیا، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم مطلقاً، کہ جس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، یہ اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا، کائنات میں ظاہر کوئی چیز ہو یا پوشیدہ کوئی چیز ہو، حتیٰ کہ ماؤں کے رحم کے اندر تمہاری صورتوں کو بنانا، یہاں پر بھی تصرف وہی اللہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا تصرف کرتا ہے۔ تو جب تم نے یہ سن لیا، جب تم نے یہ مان لیا کہ یہ الحی اور القیوم بھی وہی ہے، اور آسمان سے بندوں کی ہدایت کے لیے وہی بھی وہی نازل کرتا ہے، اور عزیز اور ذو انتقام بھی وہی ہے، اور علم کے اعتبار سے بھی وہی ذات ہے جو کامل ہے، اور تصرف بھی ہر جگہ پر اسی کا چلتا ہے۔ تو سن لو، لا الہ الا ہو، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے۔ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو کہ بہت زبردست ہے، العزیز ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، الحکیم، اور بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ اس بات توحید ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ عبادت کا مستحق اکیلا اللہ ہے، اللہ ہے جو کہ علم میں، تصرف میں، ان تمام چیزوں میں وہ اکیلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی قرآن کہتا ہے کہ وہ روح من ہے، روح اللہ، اور کبھی جو ہے وہ
انجیل کہتی ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی الوہیت میں کچھ نہ کچھ شریک ہیں، وہ بھی روح من ہے، تو یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، ہاں وروح من. تو انجیل کہتی ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، تو پھر ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جی سر آ گیا. ہاں، تو اب اس اعتراض کا جواب ہے سر یہ جو آیت انجیل جی جی بتائیے، پوچھیے. سر جو انجیل مطلب انہوں نے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی اس میں تو نہیں تھا یہ کہ وہ ابن اللہ ہے، مطلب جو انہوں نے بعد میں چینج کیا اس میں یہ تو انہوں نے خود مینشن کیا نا. دیکھیں بالفرض ہو بھی، اس میں بھی ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، کسی اور معنی میں ہوگا نا اگر جی ہوگا بھی تو. جی بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہے نا کہ قرآن مجید ان کو کلمت اللہ کہتا ہے. آپ جی مجھے یہ بتائیے کہ جو کلام اللہ ہے، کلام اللہ، یہ کلام اللہ مخلوق ہے جی یا نہیں؟ نہیں سر. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہاں جی، جی اللہ کی صفت ہے یہ. اللہ کی صفت ہے، بارک اللہ فیکم. تو جو کلمت اللہ ہے، کلمت اللہ اس کا مطلب ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے نا. جی تو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہتا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی جی سر جی. تو یہ شبہ ہے نا، یہ شبہ ہے، یہ اعتراض ہے کہ بھائی قرآن بھی تو ان کو کلمت اللہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی یعنی کہ اللہ کی صفت کا اظہار ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی. ان کو مخلوق مت کہو نا، ان کو بھی الوہیت میں کچھ نہ کچھ شریک مان لو. سمجھ آ گئی بات کو؟ بات کی سمجھ آ جی گئی؟ جی سر. جی سر آگے. جی جی تو جی اب سر جزاکم اللہ اللہ. رب العزت فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب. یہ آیت انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے. اور جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، خاص طور پہ جو بدعتی فرقے ہیں، فرق باطلہ اسلام کے اندر، ان تمام کو سمجھنے کے لیے بنیادی آیت یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم آیات ہیں یہ والی. اس لیے یہ جو امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا الاعتصام، یہ بدعات کے موضوع پہ ادھر پڑی ہوئی ہے میرے پاس نہیں، پر بدعات کے موضوع کے اوپر جو ہے نا یہ کتاب یہ اس کو کہتے ہیں الاعتصام للشاطبی، امام شاطبی رحمہ اللہ کی. تو اس میں نا یہ بنیادی طور پر بدعات کے موضوع پر کتاب ہے، بدعت اور اس سے ریلیٹڈ جو مباحث ہیں، 2 جلدوں میں ہے یہ. تو انہوں نے بھی اپنی پوری کتاب کا جو یعنی کہ بنیاد بنایا جس آیت کو، وہ انہی آیات کو بنایا. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اور بھی آیات یہ لے کر آئے ہیں مبتدعہ کی اور بدعتی فرق کی مذمت میں، ان کے رد میں، لیکن بنیاد جو انہوں نے بنایا وہ اس آیت کو بنایا ہے. اور واقعتاً ہے بھی ایسا کہ جو وحی کا درست فہم ہے، وحی کا درست فہم ایک ہے، وحی کو تسلیم کرنا. وحی کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس میں کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس قرآن کے فہم، اس قرآن اور اس وحی کے فہم کو لینے میں اختلاف جو ہے وہ اصل میں یہاں پر ہوتا ہے. اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ
اہل سنت کے اہل بدعت کے ساتھ راستے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ وہی کا جو فہم ہے، وہی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں درست فہم، درست راستہ اور درست طریقہ کیا ہے۔ بہرحال فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، منہ آیات محکمات، اس حال میں کہ اس میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جو محکم آیات ہیں، یعنی کہ جن کا معنی، جن کی مراد بالکل ظاہر ہے۔ ہن ام الکتابی، یہ وہ آیات ہیں جو کہ کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی اصل ہیں، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ام کس کو کہتے ہیں؟ سر ماں کو۔ ماں کو کہتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر میں اصل نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کیوں کہتے ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ ہاں، یہ اس لیے کہا تھا کہ اس کو یہ جڑ ہوتی ہے، جڑ، حمزہ اصل میم اصل کسی چیز کی جڑ، یہ دیکھنا ہے مادہ، حمزہ میم میم، اما یا ام۔ تو چونکہ ماں سے باقی اولاد جو ہے وہ پھوٹتی ہے، اس لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی جگہوں پر یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ معنی موجود ہوتا ہے۔ ہن ام الکتابی، یہ جو محکم آیات ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں، جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض دوسری آیات وہ ہیں کہ جو متشابہات ہیں، کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے، یا جن کے معنی کے اندر احتمالات موجود ہیں، کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سمجھ آ رہا ہے، اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ واضح ہے؟ سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں۔ جی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ دو طرح کی آیات ہیں، بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے اندر دوسرے معنی کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور متشابہات ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر احتمال پایا جاتا ہے، جن کے اندر ایک اور معنی کا احتمال پایا جاتا ہے، ایک دوسرے معنی کی گنجائش موجود ہے، جس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ واضح ہے؟ جی 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 چلیے ابھی یہاں پہ جو جی ایک سر، پوائنٹ ہے، جزاک اللہ۔ جی فیصل بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی شیخ صاحب، یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو یہ کہا گیا کہ محکمات ہن ام الکتاب، کہ یہ ام الکتاب ہے یعنی کہ اصل ہے، تو یہ علماء کیا اندازہ ہے یا کیا ان کی مطلب جو ہے نا وہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ محکمات جو اصل ہیں، مین تو یہ کتنے پرسنٹ ہے اور دوسرا کتنا ہے، یہ کیا اندازہ ہے اس بات کا؟ فیصل بھائی اصل میں یہ اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا تناسب ہے۔ اصل میں یہ محکم اور متشابہ، ان کے معنی کے اندر بھی کافی اختلاف ہے۔ اگر آپ یہ اس آیت کی تفسیر دیکھیں نا مختلف تفاسیر کے اندر، تو محکمات سے کیا مراد ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے، تو اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن موٹی بات یہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ محکمات بھی موجود ہیں، متشابہات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کلمت اللہ کے بارے میں میں نے ایک بات کی ہے پہلے، وہ بات آپ نے سنی ہے؟ جی سر، جی بالکل ہاں، سنیں۔ تو لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آپ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ آپ یہ کلمت اللہ کے اندر جس میں ایک احتمال پایا جاتا ہے، آپ اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آئی؟ جی 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 جی، ہاں لیکن میرا بس اتنا سا کوشچن تھا کہ کیونکہ ام الکتاب ہے، ظاہر ہے مین چیز یہ ہے، تو ہاں مین تو زیادہ ہی ہوگا نا۔ ہاں، ظاہر ہے، ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن سارے کا سارا جو ہے وہ ریڈلز پہ اور پہیلیوں پہ مشتمل ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر متشابہات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں، مطلب ظاہر ہے کہ آپ جب قرآن مجید
خود یہ کہتا ہے کہ میں واضح کتاب ہوں، قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، واضح کتاب ہے، تبیان ہے، یہ سب اوصاف جب قرآن کے بیان ہوتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ اپنے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے میں کیا ہے، بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. جی 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 شکریہ، جزاک ہاں اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم. تو یہ تو مطلب جو قرآن مجید کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، یہ ان اوصاف کا بھی یہی تقاضا ہے نا. جی جی سر۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جس میں بعض آیات بالکل ظاہر مراد والی مضبوط آیات ہیں، محکمات ہن ام الکتاب، اور یہی وہ آیات ہیں جن کی طرف رجوع ہے، جن کی طرف جو اصل ہیں اس کتاب کی. وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض دوسری آیات وہ ہیں جو کہ متشابہات ہیں، جن کی مراد ظاہر نہیں ہے. اب لوگوں کے دو گروہ ہیں اس وحی کے ساتھ تعامل کرنے میں. جی امجد بھائی پوچھیے گا، کیا سوال ہے؟ شیخ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جو محکم آیات ہیں وہ ہیں جن سے احکام ہم ڈرائیو کرتے ہیں. نہیں، دیکھیں جو احکام والی آیات ہیں ان میں بھی بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے اچھا خاصا. احکام والی آیات میں یہ جو فقہ کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، فقہ کے اندر فقہا کے ہاں جو اختلاف ہوتا ہے، وہ اکثر یہ آیات احکام کے اندر اس کے فہم کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ میرا خیال ہے اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو آیات احکام ہیں وہ ساری کی ساری محکمات ہیں. نہیں، اس طرح کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اب لوگوں کے دو گروہ ہیں اس وحی کے ساتھ تعامل کرنے میں، لوگوں کے دو گروہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اہل البدع ہیں، اہل البدع جن کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیات کے کہ جو متشابہ ہوتی ہیں ان میں سے. مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پوشیدہ مراد والی آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور ان کے درست معنی کو حاصل کرنے کے لیے. تأویل کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت. ٹھیک ہے. تأویل کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو، اور کسی چیز کے انجام کو بھی کہتے ہیں. ولما یأتکم تأویلہ. تو یہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بجائے اس کے کہ وہ متشابہات کو محکمات کی طرف لوٹائیں اور متشابہات کے معنی کو محکمات کی روشنی میں سمجھیں، الٹا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور متشابہات کے پیچھے لگ کر وہ محکمات کو اگنور کر دیتے ہیں، محکمات کو ترک کر دیتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وابتغاء تأویلہ، وہ ان متشابہ آیات کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ وما یعلم، اور نہیں جانتا، تأویلہ، ان متشابہات، ان ما تشابہ منہ جو ہیں ان کی حقیقت کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے. بات سمجھ آ گئی سب؟ جی جی سر آگے. والراسخون فی العلم. اب یہ دوسرا گروہ ہے. پہلا گروہ کون سا تھا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم، یہ دوسرا گروہ ہے راسخون فی العلم، جو کہ علم کے اندر مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کیا مادہ ہے؟ راسخون مادہ کیا ہے؟ راسین خا. راسین، شاباش. یہ دیکھنا ہے مادہ کیا مطلب ہے اس کا. اس کے اندر مضبوطی کا جی جی. معنی پایا جاتا ہے، مضبوطی کا. ٹھیک ہے. والراسخون فی العلم، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا تعامل کیا ہوتا ہے ان آیات کے ساتھ؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو کہ اہل البدع ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ راسخون فی العلم ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، آمنا بہ، آمنا بہ، ہم ان آیات پر ایمان لاتے ہیں.
یعنی کہ وہ متشابہ آیات کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری کلن سے مراد کیا ہے؟ یہ محکمات اور متشابہات یہ ساری کی ساری من عند ربنا، یہ ساری آیات ہمارے رب کی جانب سے ہیں. یعنی کہ متشابہات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. کیونکہ یہ محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، یہ دونوں آیات اللہ کی جانب سے ہیں. تو جب دونوں آیات اللہ کی جانب سے ہیں تو ہم دونوں پر ایمان لاتے ہیں. ہاں ان متشابہات کو ہم محکمات کی طرف لوٹاتے ہیں، اور ان کے معنی کو جاننے کی یا ان کے معنی کے اندر تکلف میں پڑھنے کی ہم سعی نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یعنی کہ یہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ان کی جو تعویل اور ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو کہ عقل والے ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب جب یہ بات ذکر ہوئی کہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کے اپنے دلوں میں کیا ہے؟ اپنے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے. لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنے دلوں کے اندر ان کے ٹیڑھ ہے، اور وہ دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو اولو الالباب ہیں، یہ جو راسخون فی العلم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا محکمات پر بھی ایمان ہے، متشابہات پر بھی ایمان ہے. ہم جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ متشابہات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ لوگ اپنے رسوخ فی العلم کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ راسخون فی العلم ہے. تو یہ لوگ راسخون فی العلم جو ہیں یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا، یہ کہتے ہیں ان کی پکار یہ ہوتی ہے، پیچھے کہا نا یقولون آمنا بھی، تو یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ راسخون فی العلم، ان کا کہنا، ان کا قول تو یہ ہوتا ہے، ان کی زبان پر تو یہ بات جاری رہتی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا ان لوگوں کی طرح کہ جن کے بارے میں پیچھے کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر آگے. یہ ہے سنت پر استقامت کی دعا. سنت سے مراد اہل البدعہ کے مقابلے میں السنہ، البدعہ کے مقابلے میں السنہ. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے ہمیں ثابت قدمی عطا کر دے. یہاں پر رحمتن ثابت قدمی اور استقامت کے معنی میں ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو الوہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. واو ہا با، واو ہا با، وہب مادہ ہے، تحفے کے معنی میں آتا ہے. یہ ہبتن جو آپ کہتے ہیں، ہبا کرنا کسی کو کچھ، یہ بھی یہی ہے، اس کا بھی مادہ یہی ہے، واو ہا با. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ راسخون فی العلم جو ہے وہ اس طرح دعا کرتے ہیں. اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کتنے واسطے دیے گئے ہیں؟ کتنے واسطے دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ یا شباب آواز آ رہی ہے؟ جی تو آواز آ جی رہی سر ہے، آ رہی ہے. اچھا نہیں کوئی ہاں یا نہ تو چیزیں کریں. نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے لیکن آگے مجھے کچھ نہیں نہیں آ رہی نا، آتا. مجھے آواز نہیں آ جی. رہی. ایک تو یہ ربنا ہے، ربنا، اور ایک یہ آخر میں یہ ہے انک انت الوہاب. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر پکارنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو ربنا ہے، ربنا،
یہ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بہت مجرب ہے. یہ سورہ آل عمران کے آخر میں آئے گا انشاءاللہ. تو خاص طور پہ یہ ربنا کا جو کلمہ ہے، یہ آپ جتنی بھی صالحین کی دعائیں، انبیاء کی دعائیں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے، اکثر وہ اسی نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، اسی نام کے ذریعے اسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ 5 دفعہ اس نام کو دہرائے، ربنا 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 کہہ کر دعا کرے تکرار کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ یہ سورہ آل عمران کے آخر میں اس طرح ہی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ انک انت الوہاب، یہ الوہاب بھی اللہ رب العزت کا نام ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. تو راسخون فی العلم جو ہیں وہ ایک تو محکمات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھتے ہیں، متشابہات کو ان کی طرف لوٹاتے ہیں. ایمان کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان تمام پر ایمان ہے، یہ سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے راستے سے بچانے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور ساتھ یہ دعا بھی کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب انک جامع الناس، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں تمام لوگوں کو، لیوم یعنی کہ فی یوم، ایک ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا، اپنے وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آگے سے کل جو ہے وہ اسی مضمون کو آگے چلائیں گے.